یہ جو 3 بیٹے ہیں جنہوں نے سعودی میں 10 سال تک اپنے سر کے پسینے کو پاؤں تک بہایا، مجھ سے پوچھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سعودی میں نوجوان کیسے پیسے کماتے ہیں۔ 3 بجے صبح میں یہ سعودی میں جو نوجوان کماتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں گندا کپڑا پہن کر، اسی ڈریس کو جس میں 2 کلو نمک کا بوجھ ہوتا ہے پسینے کے ذریعے، اسی کپڑے کو پہن کے دوڑتے ہوئے گاڑی میں یہ چڑھتے ہیں، اور اسی گاڑی کے ذریعے صبح میں جاتے ہیں فجر کے وقت آنکھ ملتے ہوئے، نہ غسل کیا، نہ بہترین طریقے سے ناشتہ کیا، رات کے 9 بجے یہ کام کر کے لوٹتے ہیں، اور جب لوٹتے ہیں تو صحیح سے یہ غسل بھی نہیں کرتے کہ ان کو دوڑنا پڑتا ہے کینٹین کی طرف۔ ٹیلی ویژن کھولا، 1-2 خبر دیکھی، تھکے ہوئے بدن کے ساتھ سو گئے، اسی تھکے ہوئے بدن سے اس کو پھر اٹھنا ہے، پھر کمانا ہے، پھر کل آیا، پھر تھکا، پھر سویا، پھر تھکے بدن سے اٹھا، اور وہ جو 1 ریال کا 20 روپیہ بنا کر بھیجتا ہے تو یہاں کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں کے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، جو نئی دلہن ہے وہ بھی سمجھ نہیں پاتی کہ مرد کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے۔ شاندار گھر بنائیے، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے 5 سال 10 سال آپ نے کمایا، آپ کے 4 بیٹوں نے سعودی عرب میں کمایا، اور یہ جب 20 لاکھ اور 50 لاکھ کی رقم ہو گئی، آپ نے گھر بنا لیا۔ یہ گھر مردار ہے، اس گھر سے 1 روپے کا فائدہ نہ کسی کو آج تک ہوا ہے نہ ہوگا۔ جان بچانی ہے، طوفان سے بچنا ہے، سیلاب سے بچنا ہے، بجلی سے بچنی ہے، آندھی سے بچنا ہے تو گھر بنائیے، مگر اس گھر میں کم پیسے لگائیے، اس پیسے کو بچا کر کے۔ یہ جو 3 بیٹے ہیں جنہوں نے سعودی میں 10 سال تک اپنے سر کے پسینے کو پاؤں تک بہایا، مجھ سے پوچھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سعودی میں نوجوان کیسے پیسے کماتے ہیں، کہ مرد کتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے۔ امارت شریعہ کا پیغام ہے، آپ 2 روم بنا کر کے رہ جائیے، آپ اس سارے پہ صحن میں سو جائیے، پردہ ٹانگ کے زندگی گزاریے۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہو، آپ تجارت سے مضبوط ہوئیے، کاروبار سے مضبوط ہوئیے، بزنس کیجئے۔ وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تاجر اور ویسا امانت دار تاجر، جو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ایک صاحب بیچ رہے ہیں غلے کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، نیچے سے بھیگا ہوا، گیلا اور پانی سے ڈوبا ہوا غلے کو باہر نکال کر رکھ دیا، کہا اگر اناج گیلا ہے، بھیگا ہے، اسے اوپر رکھ دو تاکہ کسی کو گھاٹا نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے مسلمانوں کو بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی اور زندگی گزارنے کے لیے معاش وہ تجارت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی جس صف میں ہوں گے اسی صف میں امانت دار تاجر کھڑا ہوگا۔ اے تہوارہ کے مسلمانوں، ملازمت کب تک کرو گے؟ نوکری کب تک کرو گے؟ دوسرے کی غلامی کب تک کرو گے؟ اٹھو،